لوگوں کے گھر چلے گئے۔ پہلے بھی ہم بدحالی کا شکار تھے، معاشی بدحالی کا۔ شاید کبھی پہلے اتنا نقصان نہیں ہوا ڈی اے خان کا۔ وہ تو سیلاب گزر گیا۔ ہمارے لیے جو ایک فکر کی بات ہے کہ ہماری CRBC چشمہ رائٹ بینک کا نال جو ہے یہاں کا بڑی نہر ہے، اور اس کا تخمینہ جو ہم محصول یعنی اس سے جو مختلف فصلیں ہم حاصل کرتے ہیں 1 کھرب سے بھی زیادہ، اور اس فصلوں میں صرف زمیندار یا کاشتکار کی بات نہیں ہوتی، اس سے سارا ضلع کا معاشرے کا ہر فرد اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ مستفید ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں تباہی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈی اے خان کے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بلکہ ہمارے سارے ملک کا، بلوچستان اور اس سے بھی زیادہ سندھ پوری طرح جو ہے متاثر ہوا ہے۔ ان کی فصلیں، ان کے مکان، میرے خیال میں سارے صوبوں سے ان کو زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حالات آتے رہتے ہیں۔ اللہ جو ہے نا، یہ تکلیفیں اور خوشیاں یہ اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ ایسے موقعوں پہ ہمیں ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے وہ ہماری برداشت نہیں ہے، اللہ پاک عافیت کا معاملہ کرے، اور اللہ کی طرف سے جو آتا ہے ہم نہیں سمجھتے، اس میں بھی خیر کی شکلیں ہوتی ہیں۔ بہر صورت ہمارا سارا ملک بہت زیادہ جو ہے، پہلے بھی ہم بدحالی کا شکار تھے، معاشی بدحالی کا، اور اب تو بہت زیادہ نقصان ہو گئے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے خزانوں سے جو ہے ان کو، ہر آدمی کو اس کا بدلہ دیں۔ اللہ جب دیتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ بیچارے بہہ گئے۔ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب آئے تھے، شہباز شریف نے ہمیں ایک خاندان کی بات بتائی کہ وہ سارے بیچارے جو ہے ڈوب گئے، اور ان کا ایک بوڑھا جو ہے، بوڑھا باپ اور معذور بچی، وہ باقی رہ گئے۔ تو آدمی دیکھے تو جب زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، پھر آدمی تھوڑی تکلیف پہ وہ شکر کرتا ہے۔ تو اللہ ہمارے ملک کی، ساری امت مسلمہ کی، اللہ پاک ہمیں آئندہ جو ہے ایسی آفات سے، ایسی تکلیفوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بات یہ ہے جی، اس میں لوگوں کے گھر چلے گئے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، شاید کبھی پہلے اتنا نقصان نہیں ہوا ڈی اے خان کا۔ تو اب پوزیشن یہ ہے کہ وہ تو سیلاب گزر گیا۔ ہمارے لیے جو ایک فکر کی بات ہے کہ ہماری CRBC چشمہ رائٹ بینک کا نال جو ہے یہاں کا بڑی نہر ہے، اور اس کا تخمینہ جو ہم محصول یعنی اس سے جو مختلف فصلیں ہم حاصل کرتے ہیں 1 کھرب سے بھی زیادہ، اور اس فصلوں میں صرف زمیندار یا کاشتکار کی بات نہیں ہوتی، اس سے سارا ضلع کا معاشرے کا ہر فرد اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ مستفید ہوتا ہے۔ اور ہمارے ضلع کی بات نہیں ہے کہ PK کو ہم ہی جو ہے ہمارا زرعی بہت بڑا ضلع ہے۔ اسی نہر سے جو ہے تقریباً ہماری 29 لاکھ کنال سے زیادہ رقبہ اس نہر سے جو ہے سیراب ہوتا ہے، اور ہم صوبے کو جو ہے نا کافی یعنی کروڑوں میں اس کے ٹیکسز وہ صوبہ وصول کرتا ہے، اور اس نہر کا جو ہے خدا نخواستہ اگر یہ وقت پہ اس کو نہ تیار کیا گیا تو اب تو ہماری جو چاول کی فصلیں تھیں اور جو گنے کی فصلیں تھیں وہ متاثر ہوئی ہیں، لیکن ان میں کچھ جو ہے نا بری طرح متاثر ہوئے ہیں، کچھ اللہ کے فضل سے ان کا بچاؤ بھی ہو گیا ہے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ اگر ہمارا پانی وقت پہ نہ چلا تو گندم یہاں سے جو ہے نا جی گندم کاشت نہیں ہو سکے گی، اور یہ جو اس وقت ہمارے گنے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب ان کی منڈی کا وقت ہوگا، پانی نہیں ملے گا، گرمی آ جائے گی،
تو وہ گنے جہاں سے ختم ہو جائیں گے تو پھر ڈی خان جو ہے یہ 6-7 سال پیچھے چلا جائے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا جی یہ ہم لگے ہوئے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف جو ہے نا جی زمینداروں کی میٹنگ ہوئی ہیں، ہم نے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا تھا، ان کو سارے احوال سے آگاہ کیا۔ کمشنر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں CRBC اور ہماری اریگیشن کے ذمہ دار آفیسر موجود تھے۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس نہر کو فوری طور پہ یعنی پانی گزارا جائے اور اس کو چلنے کی پوزیشن میں نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں فی الحال یہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 2 ارب ہمیں چاہیے۔ تو ہم نے کہا ہے فی الحال جیسے آدمی ایک جو ہے نا جی بغیر چھت کے کسی مکان میں بیٹھا ہے، مکان کی چھت بھی نہیں ہے، دیواریں بھی نہیں ہیں، تو اس صورت میں جو ہے اب جیسے سردی آ رہی ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ اس کی چھت پڑ جائے۔ اب اس کو جو ہے اس کی ڈیکوریشن اور اس کے جو ہے نا جی ڈسٹمبر اور اس کے بناؤ سگار وہ تو بعد میں ہو سکتے ہیں۔ اب ہمیں جو چاہیے فوری طور پہ نہر کو چلایا جائے اور اس کو یعنی اس کا پیسے بھی مہیا کیے جائیں اور اس کا کام بھی بیک وقت سارا اکٹھا ہی شروع کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پورشن بن رہا ہے اور ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد ہوگا۔ جیسے ایک کمرہ کوئی آدمی بنا رہا ہے تو میرا جو ہے نا جی میرا مستری فارغ ہوگا تو آپ کے پاس آئے گا، ہم کہتے ہیں نہیں، جتنے کمرے ہیں الگ الگ ان کا مستری لگ جائے تاکہ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نہر کو بیک وقت چھوٹے چھوٹے ٹینڈر دے کر اس کو شروع کیا جائے اور جو علاقہ پہلے بنے اس کو پہلے پانی چلا دیا جائے۔ یہ بھی نہیں کہ انتظار کی جائے کہ جی رمک تک ہماری بنے گی تو ہم پانی چھوڑیں گے، یعنی جیسے تعمیر ہوتی جائے اس علاقے کے لیے پانی ان کو جو ہے نا فوری دیا جائے اور اس کا کام جو ہے وہ اکٹھا ہی شروع کیا جائے تاکہ ہمیں جو ہے 2-2.5 مہینے کے اندر جو ہے پانی مل جائے اور ہماری گندم کی کاشت وغیرہ ہو جائے۔ یہ کام ہے انجینئرنگ برانچ کا، انہوں نے بھی ہمیں تسلی دی ہے کہ کچا جو ہے نا جی ہم اگر وہ ٹھیک طریقے سے بنائی جائے، ایسے نہیں ہے کہ لوگ جیسے جو ہے نا ٹریکٹر ڈال دیں تو وہ پھر دوبارہ بریچ کا خطرہ ہوگا۔ پراپر طریقے سے اگر بنائی جائے تو انشاءاللہ وہ پانی چلائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ البتہ ہمارے کچھ جو ہے نا جو وہاں پہ ان کے جو ہے نا جی مختلف سٹرکچر انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ بھی نقصان ہوئے ہیں، وہ تو خیر بعد میں جو ہے یا جیسے بھی ہو پانی فوری چلایا جائے۔ اگر پانی نہ چلا تو وہ لوگ بہت پیچھے جائیں گے اور اس کا نقصان صرف ڈی خان کو نہیں ہوگا، اس کے جو ہے نا منفی اثرات صوبے سے ہمارے سارے ملک تک جائیں گے کہ یہاں سے بہت زیادہ اجناس جو ہے نا جی ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے نا جی 2 مہینے اب اس وقت جو ہے نا جی ستمبر ختم ہونے کو جا رہا ہے، اکتوبر ہے اور نومبر میں گندم کی کاشت شروع ہو جاتی ہے اور خصوصاً جو ہے نا جی پورا نومبر کا مہینہ وہ کاشت کا بہترین وہی ٹائم ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ نومبر تک جو ہے نا اس کو چالو کیا جائے، لیکن کچھ ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ بہت بڑا کام ہے، تو اس میں جتنا جلدی ہو ہر صورت 2-2.5 مہینے کے اندر اس کو چالو کیا جائے ورنہ نقصان کے اندیشے ہیں۔ یہ ہمارے کافی تعداد میں فلڈ واٹر کیریئر ڈرین بنائے گئے ہیں، ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ پانی کو جو روز کو ہی پانی آئے، زیادہ بارشیں ہوں اس کا پانی آئے تو اس کو محفوظ طریقے سے دریا میں لے جائیں۔ ان کا مقصد پرپز یہ تھا اور اس کے علاوہ اس کا یہ فائدہ بھی تھا کہ وہ سیم نالوں کا کام کرتے۔ ابھی ہمارے علاقے میں سیم بھی اس کے کافی خطرات ہیں، سیم ہو رہا ہے علاقہ، تو ان کے 2 پرپز تھے، پانی کو بھی بحفاظت جو ہے دریا میں لے جانا اور سیم کو بھی وہ کنٹرول کرتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی جو ہے نا حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جو ہے نا اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا۔ ان پہ ڈرینوں پہ بہت بڑا پیسہ لگا،
زمینیں جو ہے نا کافی لوگوں کی زمینیں جو ہے نا حکومت نے ایکوائر کی، تو اب ان ڈرینوں کو وابڈا نے بنا کر چھوڑ دیا۔ وابڈا بھی اون نہیں کر رہا اور CRBC بھی ان کو اون نہیں کرتی، تو وہ بیچارے لاوارث ہو گئے ہیں۔ اب ان کے جو بینکس تھے جنہوں نے پانی کو روکنا تھا، ان بینکس کو لوگوں نے اس کی مٹی اٹھائی، تو کسی حکومت نے جو ہے نا جی اہلکار نے ان کو نہیں روکا، اور نہ ہم لوگوں نے کوئی عقل کا وہ کیا کہ اگر نقصان ہو رہا ہے، کوئی آدمی اگر یعنی اس کا نقصان، ہم لوگ بھی تماشائی اس پہ وہ تماشا دیکھتے رہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا، ڈرینوں کی جو زمینیں ہیں وہ ہم سے لے لی گئی ہیں، ان کے پیسے ہر ایک کو مل گئے ہیں، تو اب ان ڈرینوں کے اندر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ کسی نے فصل بویا ہے، کسی نے جنگل چھوڑا ہوا ہے، اور وہ مفت میں جو ہے وہاں کسی کو جنگل کاٹنے نہیں دیتے، مٹی نہیں اٹھانے دیتے اندر کی۔ اب اندر کی مٹی اگر اٹھائی جائے ڈرین کے اندر سے، تو وہ ایسے سمجھیں کہ مفت میں اس کی جو ہے نا صفائی ہو رہی ہے، سیل ٹپ ہوا ہے، وہ مٹی اٹھ جائے گی، تو وہاں لوگوں نے قبضہ کیا ہے، کوئی حکومت ہے نہیں۔ میں نے اس دن کمشنر صاحب کی میٹنگ میں بھی کہا ہے کہ کم از کم جو ہے نا جی آسان سا ہے، اس پہ ہمارے کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا، 144 دفعہ لگایا جائے کہ جس آدمی نے ڈرین کی بینک سے، یہ لفظ سمجھنے کا ہے اندر سے نا، بینک سے جس نے بھی مٹی اٹھائی اس پہ جو ہے نا اس کے خلاف پرچہ ہوگا، اور جس نے ڈرین میں کسی قسم کی رکاوٹ دی کہ یار یہاں سے مٹی نہ، اندر سے مٹی نہ اٹھاؤ، یا اندر سے جو جنگل ہے اس کو نہ کاٹو، اس بندے پہ بھی پرچہ کیا جائے، اور اس میں حکومت کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا، اور ہمارا ایک بہت بڑا کام بھی ہو جائے گا۔ تو اس بارے میں بھی میں ان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں۔ CRBC کے ذمہ وار لوگوں سے بھی میں نے یہ بات کی ہے، کمشنر سے بھی یہی عرض کیا ہے، اور جو ہے نا جی موقع ملا تو DC صاحب سے بھی یہ بات کریں گے کہ ڈرینوں کے اندر جو ہے یہ لوگوں کے قبضے ختم کریں اور جنگلات کو ختم کریں، اس میں ان کا کچھ نہیں لگے، صرف آرڈر کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر ڈرین ہمارے صحیح حالت میں ہوتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا، بہت ہی کم نقصان ہوتا اگر ڈرینوں کی دیکھ بھال ہوتی۔ تو میں اس بارے میں ہمارے یعنی ہر بندے نے، پنجاب سے جو ہے نا جی لوگوں نے راشن بھیجے، باہر ملکوں سے لوگوں نے جو ہے امدادیں بھیجی، تو ان لوگوں کا جو ہے نا ہم بے حد مشکور ہیں، اور اللہ ان کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں اللہ پاک برکت ڈالیں، اور ان کو اللہ اس کا بہت اپنے شایان شان جزائے خیر دیں۔ تو لوگوں نے بہت اچھا مظاہرہ کیا ہے، تو اس پہ جو ہے نا جی ہماری شکر ہے کہ پاکستان کے لوگ گو ہمارا غریب ملک ہے، لیکن عطیات دینے میں سنا ہے کہ یہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، تو یہ بڑی جو ہے نا فخر، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ قبول کرے اور اللہ اس کا بہترین اجر دے، اور آئندہ بھی ہمیں توفیق دے۔